اور آج کا دن اسلام کا وہ غمناک دن ہے کہ جس میں ہدایت کے مینار کو منہدم کر دیا گیا. یعنی آج 19 رمضان ہے اور آج یوم ضربت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جب سجدے کی حالت میں جب مولا علی علیہ السلام اللہ کے حضور عبادت میں مصروف تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم نامی ملعون نے زہر آلود تلوار کے ساتھ وار کر کے مولا علی علیہ السلام کو زخمی کر دیا. 18 رمضان کو جب مولا علی علیہ السلام افطار کے وقت دسترخوان پر تشریف لائے تو مولا علی علیہ السلام کی صاحبزادی بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے بابا کے افطار کے لیے جو کی روٹی، نمک تو معمول ہی تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھجور اور دودھ بھی رکھا. جب یہ 3 چیزیں ایک ساتھ دیکھی گئیں تو مولا علی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ بیٹا کیا اس سے پہلے تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے بابا نے ایک چیز سے زیادہ چیزوں سے افطار کیا ہو؟ تو بی بی فرماتی ہیں بابا مجھے آج کچھ آپ کے جسم میں نقاہت سی محسوس ہوئی تو میں نے چاہا کہ آج دودھ بھی آپ کو پیش کیا جائے اور افطار میں کھجور بھی پیش کیا جائے. تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم ایک کام کرو، کھجور اور دودھ کو ہٹا لو اور مجھے صرف نمک سے افطار کروں گا اور جو کی روٹی سے میں افطار کروں گا، سوکھی ہوئی جو کی روٹی. یہ تقویٰ ہے، یہ سادگی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، کہ جس کے جو اللہ کے حکم سے ہر جگہ رزق بانٹتے پھر رہے ہیں. کوئی غریب ہے تو اس کے گھر میں رزق، کوئی مسکین ہے تو اس کے گھر میں رزق، لیکن خود ایک جو کی سوکھی روٹی سے افطار کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی اور ابھی افطار کے اوپر امام حسن علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے. تو امام حسن علیہ السلام سے مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ حسن بتاؤ کہ ابھی اللہ کا جو بابرکت مہینہ ہے رمضان، اس کے اب کتنے ایام باقی رہ گئے ہیں؟ تو مولا حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بابا اب تقریباً 11 ایام باقی رہ گئے، یعنی 19 کی شب لگ گئی تھی تو اب 11 رمضان کے ایام باقی رہ گئے ہیں. تو مولا علی علیہ السلام نے ایک آہ بھر کے کہا کہ اے حسن مجھے یہ ایام نصیب نہیں ہوں گے. تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں تشریف فرما تھے، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، سب بیٹھے، سب پریشان ہو گئے کہ بابا نے یہ کیا بات کہہ دی. تو جب ان سے پوچھا گیا تو مولا علی نے بس آنکھوں میں ان کے آنسو تھے اور وہ خاموش ہو گئے. القصہ مختصر کہ جب یہ رات آہستہ آہستہ گزرتی گئی اور 19 کی شب لگ گئی اور صبح ہونے والی تھی، اب یہ تہجد کا وقت تھا. مولا علی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور جیسے ہی اپنے گھر سے نکلے تو جو گھر میں بطخیں پالی ہوئی تھی مولا نے، اب اللہ کے حکم سے ان بطخوں کو، ان جانوروں کو یہ الہام ہو گیا کہ آج مولا علی علیہ السلام مسجد جا رہے ہیں تو وہ صحیح سلامت واپس نہیں لوٹیں گے. بطخیں اور مرغابیاں جو ہیں مولا کے، کسی نے کوئی پاؤں سے لپٹ گیا، کسی نے دامن کو اپنے چونچ سے پکڑ کے کھینچ رہے کہ مولا نہ جائیں. کبھی زنجیر در، جو دروازے کی جو زنجیر تھی اس میں ابا پھنس جاتی ہے کہ زنجیر در بھی یہ کہہ رہی ہو کہ مولا نہ جائیے. لیکن مولا علی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ جو اللہ سے وعدہ کیا ہے، جس کا وعدہ کیا ہے اس وعدے کو وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے. اب مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ کی جانب، اپنے گھر سے مسجد کوفہ کی جانب روانہ ہوئے. مسجد کوفہ کے، آپ اگر مسجد کوفہ جائیں گے تو مسجد کوفہ جہاں پر اس کے چند قدم کے فاصلے پر ہی مولا علی علیہ السلام کا وہ گھر آج بھی موجود ہے. وہاں سے مولا علی علیہ السلام نکلے ہیں اور مسجد پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص اوندھے منہ سو رہا ہے. مولا علی گئے اور پہلے ظاہر ہے اللہ کے حضور، ظاہر ابھی فجر کا وقت ہوا نہیں تھا تو
تو جو تعقیبات ہیں، دعائیں ہیں، عبادات کا سلسلہ مولا علی نے شروع کر دیا۔ جب فجر کا وقت قریب تھا تو فجر کے وقت سے پہلے مولا علی اس شخص کے پاس گئے اور کہا اٹھو کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اللہ کی عبادت کا وقت ہو چکا ہے، اٹھ جاؤ۔ اور ممکن ہے کہ دل میں مولا علی نے یہ بھی کہا ہو کہ اٹھ تو اپنے کام کے لیے اٹھ اور میں اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں، تو جو کام کرنے آیا ہے تو کر، میں جو کام کرنے آیا ہوں وہ کروں گا۔ مولا علی اللہ کی عبادت کرنے آئے تھے۔ وہ شخص عبد الرحمن ابن ملجم ملعون، وہ زہر آلود تلوار اپنے سینے پر ایسے دبائے اوندھا سو رہا تھا، یعنی الٹا سو رہا تھا جب مولا علی نے اس کو اٹھایا۔ جب وہ اٹھا نا تو وہ اس کا چہرہ گھبرایا ہوا تھا، ظاہر ہے اس کو جو پلان، اس کو یہ منصوبہ دیا گیا تھا کہ جاؤ علی کو آج تم نے قتل کرنا ہے۔ اب وہ آ تو گیا لیکن اس نے علی کی جنگوں کے بارے میں سنا تھا، علی کی شجاعت کے بارے میں سنا تھا، مولا علی کی ہیبت کے بارے میں سنا تھا، لیکن وہ گھبرا رہا تھا۔ یہ کہا اور مولا علی نے اس کو اٹھایا اور مولا علی دوبارہ عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس نے ابھی دیکھا کہ ابھی فجر کی نماز کا وقت قریب ہے، ابھی نمازی اس وقت موجود نہیں ہے، ابھی مولا علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے اسی موقع کو غنیمت جانا اور زہر آلود تلوار لے کر سجدے کی حالت میں مولا علی تھے، اس عبد الرحمن ابن ملجم لانتی نے وہ تلوار کا وار مولا علی علیہ السلام کے سر پہ کیا، اور وہ اتنا گہرا وار تھا کہ جیسے ہی سر پہ وار ہوا تو سجدے کی حالت میں مولا علی علیہ السلام کی صدا بلند ہوئی، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، علی کامیاب ہو گیا۔ یہ کون سی کامیابی ہے ناظرین؟ کیا علی کسی اور جنگ میں کامیاب نہیں ہوئے؟ کیا علی کسی جنگ سے ناکام لوٹے؟ نہیں، یہ کامیابی کوئی اور کامیابی تھی۔ وہ کامیابی تو تھی ہی تھی، ہر جنگ میں فتح یابی، کبھی خیبر کا در اکھاڑ دیا، کبھی کفار کو پچھاڑ دیا، لیکن یہ کامیابی کچھ اور کامیابی تھی۔ اس کامیابی کا پتہ چلا بعد میں کہ جب لوگوں نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام کو کس نے کیسے شہید ہوئے، تو کہا مسجد میں، تو لوگوں نے کہا کہ علی کا مسجد سے کیا کام؟ یعنی اس دور میں مولا علی علیہ السلام کے خلاف اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا کہ لوگ پیسے دے دے کر علی کے خلاف بولنا شروع کیا اور کہلوانا شروع کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو قائم رکھنے کا وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا اے اللہ میری جان چلی جائے میں تیری توحید پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ سجدے کی حالت میں مولا علی تڑپتے رہے۔ اب وہ عبد الرحمن ابن ملجم دوڑتا ہوا بھاگا، اب وہ گھبراتا ہوا بھاگ تو گیا، اب اس کے ہاتھ میں خون آلود تلوار تھی۔ آگے نمازیوں نے دیکھا کہ یہ اس کے ہاتھ میں خون آلود تلوار ہے، یہ کون شخص ہے، اور گھبراتا ہوا بھاگ رہا ہے۔ کچھ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے رک گئے، کچھ لوگ مسجد کی طرف آئے، دیکھا تو مولا علی علیہ السلام اپنے خون میں غلطا اور تڑپ رہے تھے۔ اس زہر کی کیفیت اتنی سخت تھی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک قطرہ بھی اس زہر کا کسی سمندر میں ڈال دیا جائے، دریا میں مار دیا جائے تو دریا کے ساری مچھلیاں مر جائیں۔ میرے مولا علی علیہ السلام تڑپ رہے تھے۔ کچھ نمازیوں نے مولا علی علیہ السلام کو اٹھایا، کچھ نمازی اس عبد الرحمن لانتی کو پکڑنے کے لیے، ابن ملجم کو پکڑنے کے لیے بھاگے، اور کچھ لوگ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو خبر کرنے کے لیے گئے کہ مولا آپ مسجد، کیونکہ مولا حسین اور مولا امام حسین علیہ السلام کو بھی مسجد میں تشریف لانے تھے نماز کے لیے، ابھی وہ تشریف لائے نہیں تھے، لیکن ان کو خبر جب پہنچائی گئی تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام قبل از وقت پہنچے، اور پھر مولا علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو کہا کہ تم ابھی مجھے چھوڑو، ابھی نماز کا وقت ہے، حسن تم آؤ اور نماز مکمل کرواؤ۔ امام حسن اس حالت میں بھی مولا علی علیہ السلام کو اللہ کی عبادت کا اتنا خیال، کہا کہ میری تیمہ داری چھوڑو، تم یہ دیکھو کہ ابھی نماز کا وقت قضا نہ ہو جائے، تم ان کی نماز ادا کرو، اور جا کے پیش نمازی کی مولا امام حسن علیہ السلام نے۔ نماز ختم ہونے کے بعد مولا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام مسجد میں کچھ نمازیوں کے ساتھ مل کر مولا علی علیہ السلام کو زخمی حالت میں گھر لے کر آئے۔ جب گھر میں یہ خبر پہنچی تو گھر میں صف ماتم بچ گیا، بیٹیوں کی رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں، تو مولا علی علیہ السلام نے
امام حسن علیہ السلام کو کہا کہ اے حسن، اے حسین، تم باقی نمازیوں سے کہو کہ بس ہم چلے جائیں گے گھر، تم لوگ یہاں سے واپس لوٹ جاؤ۔ تو امام حسن علیہ السلام نے وجہ پوچھی تو کہا کہ تمہاری بہنوں کی رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، میں نہیں چاہتا کسی نامحرم کے کان میں میری بیٹیوں کی رونے کی آوازیں۔ اور یہی میں کہوں گا، یہی کچھ عرصے بعد مولا یہی تو وقت ہوگا، یہی جگہ ہوگی، یہی کوفہ ہوگا جہاں کی آپ کی بیٹی شہزادی، اسی کوفے میں جب چادریں چھین لی جائیں گی، اسی کوفے میں برہنہ سر پھرایا جائے گا۔ عزیزانو، جب چلا ہے نا قافلہ، یہ چند لوگوں پہ مشتمل کا، امام حسن، امام حسین، مولا عباس اور مولا علی علیہ السلام چلے ہیں، گھر پہنچے ہیں۔ گھر پہنچنے کے بعد جب طبیب کو بلایا گیا، طبیب سے امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کچھ چانسز ہیں کچھ بچنے کے، میرے بابا کے بچنے کے؟ تو اس نے کہا زہر بڑا، طبیب کہتا ہے کہ زہر اتنا شدید تھا، اتنا شدید ہے کہ اللہ سے آپ دعا کریں، اور دوسری چیز یہ کہ مولا علی کو جتنا زیادہ ہو سکے دودھ پلائیں، کیونکہ دودھ پلانے سے زہر کا اثر تھوڑا کم تو ہو سکتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا۔ مولا امام حسن علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب یہ وقت آخر ہے میرے بابا کا، اس کے بعد شہادت ہو جائے گی۔ یہ بات جب کوفے کی گلیوں میں عام ہوئی نا، تو مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے سے کوزے لے کر مولا علی کے دروازے پر کھڑے تھے۔ پوچھا گیا تھا تم کیوں آئے ہو؟ کہا کہ یہ ہمارے مولا روز ہم مسکین ہیں، ہم یتیم ہیں، ہمارے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمیں روز دودھ دیا کرتے تھے، روز ہماری کفالت کیا کرتے تھے، اور ہمیں جب لوگ مدینے کے لوگ، کوفے کے لوگ ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ تم یتیم ہو، تم مسکین ہو، تو ہم جب مولا علی کو آ کر بتاتے تھے تو مولا علی علیہ السلام کہتے تھے کہ اگر تم سے اب کوئی کہے نا کہ تم یتیم ہو، تم کہنا ہم یتیم نہیں، ہمارے سر پہ ہمارے بابا علی علیہ السلام کا سایہ قائم ہے، ہمارے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ مولا علی علیہ السلام کو زہر آلود تلوار سے ضرب لگائی گئی، اور طبیب نے کہا ہے کہ جتنا زیادہ دودھ پلا سکتے ہو پلاؤ، تو آج کے دن ہم دودھ نہیں پئیں گے، یہ دودھ ہم اپنے مولا کو پیش کریں گے۔ عزیزانو، انشاءاللہ باقی ہم مولانا صاحب سے بھی ڈسکس کریں گے اس حوالے سے، اس موضوع پر، اور انشاءاللہ 21 رمضان کو مزید جو تفصیل ہے شہادت کے حوالے سے وہ بیان کریں گے۔ القصہ مختصر کہ 19 رمضان کو جب ضرب لگی تو 20 رمضان بھی مولا زخمی رہے، تڑپتے رہے، اور پھر 21 رمضان کو مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔